الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑے دو اہم حکم ہم کو بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا۔ اللہ کس چیز کا فیصلہ؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ نے کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں بیان فرمائی پچھلی آیات کے اندر، اپنے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اپنی عبادت کے ساتھ فوراً ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو رویہ ہے، جو طرز عمل ہے، جو سلوک ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری خدمت کا، حسن سلوک کا کون حقدار ہے کائنات؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا حضور میں اپنی خدمت اور سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پھر بھی اپنی ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کرنے والا کہتا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے جس کے ساتھ میں پیار کروں، محبت کروں، حسن سلوک کی خدمت کروں؟ فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ باپ یا ماں کو معمولی چیز ہے، تیرے لیے جنت بھی یہی ہے، جہنم بھی یہی ہے۔ چاہے تو ان کی خدمت کر کے جنت کی ٹکٹ لے، چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم خرید لے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جیسے عبادت میں میرا کوئی شریک نہیں، میری ہی کرنی ہے، اس طرح سر فہرست اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، وہ تیری امی ہے، تیرے ابو ہیں، ان کے ساتھ ان کے آگے تو اونچی بولنا بھی نہیں، اف بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں۔ پتا ہے تم کو جب تو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تو تیری ماں نے جو تکلیفیں برداشت تیری پیدائش کے وقت کی، تو پوری زندگی بھی اگر لگا رہے تو اس وقت کی جو تکلیف ہے ماں کا، تو وہ جو حکم ہے جو اس کی خدمت کا، وہ تو اس کی قیمت وہ ادا ہی نہیں کر سکتا جو اس وقت اس نے تکلیف برداشت۔ پھر 9 ماہ تک تجھے اٹھا کے رکھا اپنے پیٹ۔ ایک کسی آدمی کو کہو لو 1 کلو کا وٹا ہے، 1 کلو کا، تو سارا دن تم نے کوئی کام نہیں اس کو اٹھا کے رکھا، تو وہ کہے گا کس مصیبت میں 1 کلو صرف۔ تو تیری ماں اس کا حوصلہ ہے کہ تجھ کو 9 ماہ تک تو پہلے پیٹ میں رکھا، تو اس کے بعد جب تو دنیا میں آیا وہ تکلیف، اس تکلیف میں ہو سکتا تھا تیری ماں دنیا سے چل بستی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا بھی کہ پیدائش کے وقت بچہ تو زندہ ہے، ماں اللہ کے حوالے۔ یہ ہے ماں باپ ان کی یہ تکلیفیں۔ پھر تو پیدا ہوا، کبھی باپ کچھ لے کے آ رہا ہے، میرے بچے کو یہ دو، فیڈر لے کے آ رہا ہے، اس کے کپڑے، ماں اپنا سب کچھ بھول گئی، نہ اپنے کھانے کی پرواہ، نہ دودھ کی پرواہ، نہ پھل کی پرواہ، کہنے لگی سب چھوڑ دو، میرے بچے یا میری بیٹی کی فلاں ضرورت ہے پہلے وہ پوری کرو۔ اس کے سوٹوں کا خیال ہے، اور تیری ماں تیرے لیے تو کلر بازار سے میچ کر کر کے لے کے آتی تھی، میرے بچے کو یہ سوٹ اچھا لگے، پھر پسند نہ آیا دوبارہ واپس کر، پھر پسند نہ آیا پھر واپس کیا۔ تو آج ایسا ہو گیا نافرمان، اس اپنی ماں اور اپنے باپ کو ہی بھول، تیرے اندر کوئی غیرت ہی نہیں۔ تو لہذا ماں اور باپ، وہ جو ماں صبح اٹھے اور صبح اٹھ کے تیری تیاری کے لیے تجھ کو منہ اور غسل کروائے، وضو کروائے، کپڑے چینج کروائے، پھر تجھ کو مسجد میں بھیجے، پھر تیرا ناشتہ بنائے، پھر اسکول کی تیاری کروائے۔ کبھی ماں تیرے بوٹ پالش کر رہی ہے تو تجھے کوئی خیال ہی نہیں، تیرے لیے نئے سوٹ، تیاری، تجھ کو کون سی فکر تھی؟ ساری فکر تو تیری امی اور ابو کو تھی۔ کبھی ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹا تو ادھر کھڑا رہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ، سخت گرمی کا موسم ہے، تجھے کوئی گرمی نہ لگ جائے، تیرا کوئی نقصان نہ ہو جائے،
ساری تکلیف میں خود برداشت کر لیتا ہوں، بیٹا تو وہاں بیٹھ جا۔ یہ ہے ماں اور یہ ہے باپ۔ تو لہذا اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ فرما میں نے فیصلہ کر دیا ہے جیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس طرح اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، دیکھنا بڑھاپے میں بندہ بچپن جیسی پہلی اداؤں پہ آ جاتا ہے، وہ ایسے ایسے کام زبان سے کہتا ہے، بیٹا یہ کر، آواز دیتا ہے، پتر پتہ ہے پتر ہے کون ہے، ابو جی یہ فلاں چیز ہے، پتر کون ہے فلاں چیز ہے، بیٹی ہے کہ وہ بار بار دس کے نا 2-4 باری دسے گا، آخر کار ڈانٹے گا، ابو تینوں اگے بھی دسیا انہی دفعہ، امی تینوں اگے بھی انہی دفعہ، تینوں پتہ نہیں لگتا۔ تے باپ ایک ایسا باپ تھا، اس نے بچپن میں آواز دی باپ کو، ماں کو، کہ وہ سب پتہ نہیں نا کائنات میں، تو کہنے لگا ابو وہ کیا ہے، بار بار بلاتا ہے، وہ اپنے کام کر رہا ہے، امی یا ابو اپنے، تو اس نے کتاب لی، اس نے لکھنا شروع کر دیا، اس نے بلایا ابو ابو، اب اس نے کہا جی بیٹا جی، تو اس نے 100 مرتبہ کہا، باپ یا ماں آگے 100 کا 100 کا جواب دے، جی بیٹا جی، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ دفعہ ہو جا یا بکواس مت کر، تو ماں اور باپ، اس نے تو 100 تو نے سوال کیا، انہوں نے 100 مرتبہ وہی جواب دیا۔ آج تیرا موقع آ گیا، دوسری تیسری مرتبہ اگر وہ بات کرے تو کہتا ہے بابا منہ بند بھی کر رہا ہوں، تینوں اور کام ہی کوئی، امی چپ کر کے بہ بھی جاتی انہوں نے پتہ جو نہیں لگتا۔ لہٰذا بڑھاپے میں بندہ بچپن جیسی وہی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے، لہٰذا ایسا کام نہیں کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ بعض دفعہ پتہ کہتا ہے نا کئی بات اف بھی نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی، تو کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنی امی سے اپنے ابو سے بات بڑے نرم الفاظ میں کرنا، بڑے آہستہ انداز، اونچی آواز میں بات بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنی عاجزی کے بازو پھیلا رحمت والے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کر، اللہ میرے دونوں ماں اور باپ پہ رحم فرما دے، اللہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، یا اللہ میں تو چھوٹا سا تھا، جیسے چھوٹا سا بچہ میں تھا، مجھ کو پالا، مجھ پہ رحمت کی، اللہ آج میرے امی ابو یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، آج تو ان پہ رحم کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنی دعاؤں میں یہ دعا یاد رکھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے دونوں والدین امی ابو پہ رحم فرما دے، جس طرح چھوٹے سے بچے کو مجھ کو انہوں نے پالا اور مجھ پہ رحم کیا، آج تو بھی ان پہ رحم کیا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم باقی نیک ہو، والدین کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو ان کو بڑے آسان انداز میں سمجھانا ہے، دل میں تو تمہارے پیار ہے محبت ہے، لیکن ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو ان کو بڑے صبر سے سہ کر اچھے طریقے میں سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، کہ تم اپنے ماں باپ سے کس طرح سلوک کر رہے ہو، اپنی زبان سے بڑے آسان انداز سے ان کی اصلاح کرنی ہے کہ ابو جی اصل میں یہ بات اس طرح ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اصل بات اس طرح ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ابو جی اصل میں یہ بات ہے، اس طرح ہم کو کرنا چاہیے۔ قرآن نے یہ اسلوب ہم کو بتایا، یہ طریقہ بتایا، تو لہٰذا قرآن و حدیث یہ ماں باپ کی خدمت انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہو۔ ماں باپ وہ تمہارے گھر میں ہے تو اللہ کی رحمت بھی تمہارے گھر میں، اگر کئی آدھے جا پھر بابا تے اماں تو پھر فلانے دوسرے پتر دے گھر بھی ہوں کچھ 4 دن رہا نا، اسی ان تیری بڑی خدمت کر لیے، تھوڑا جا انہوں بھی پتہ لگے نا، جا اتنے بھی تھوڑے جے دن گزار، جا اتنے بھی گزار۔ جب بچے بچیاں 7 8 9 یا 10 تھے، اس وقت ماں اور باپ نے تمہیں پالا بھی، خوراک بھی دی، تمہیں 2-3 ٹائم گرم کھانا بھی دیا، لباس بھی، گرمی سردی کے کپڑے، سب کوئی تیرا خیال رکھا۔ آج وہ اکیلے ہیں 1 یا 2، آج تم 7 8 مل کے ان کی خدمت نہیں کر سکتے، یہ ہے تمہاری حالت۔
تو پھر کہتے اللہ رحمت فرماؤ، جس کے گھر ماں ہے یا باپ ہے اس کو کسی پیر کی ضرورت نہیں، یہ سب سے بڑے پیر ہیں، ان سے دعا کرو۔ اور جب کبھی کسی بڑی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں اپنے والدین، پہلے والد صاحب، شاید یہ ان کی دعاؤں کی رزلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کی مسند پر، ان کے مصلے پر اللہ نے مجھ کو قابل سمجھ کے کھڑا کر دیا، اور شاید ان کی تہجد کی دعائیں، ان کی زندگی بھر کی اصلاح ہے، وہ میرے حق میں اللہ نے قبول کی۔ رب نے فرمایا کہ آپ بھی دین کے منصب پہ ہیں، آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ کی اولاد کی اولاد بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھ، اور دین اسلام میں اللہ کی اتنی رحمت ہے، اتنی انسان کے دل میں اندر اتنی خوبصورتی آتی ہے، اور ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ شاید وہ دنیا کے کسی پلاٹوں میں یا کوٹھی یا کارخانوں میں نہ ہو جو اللہ نے یہاں رکھے۔ تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، جو تمہارے لیے دعائیں کرتے، جب تو گھر سے نکلتا تو دعا، تو ابھی گھر میں واپس نہیں آتا تو ماں انتظار میں کھڑی ہو جاتی، راستے لوگوں سے پوچھتی ہے میرا پتر تو نہیں دیکھیا، میرا پتر تو نہیں دیکھیا، ہر کسی کو روک کر کھڑے ہو کر اب ماں دنیا سے چلی گئی، شاید تجھے وہ وقت یاد آئے، اب میرے انتظار کون کرے، اب کسی سے کون پوچھے گا کہ میرا بیٹا نہیں دے، وہ نہیں کام سے ہے، پتہ نہیں۔ اب ماں انتظار کرنے والی دنیا سے چلی گئی، جو تیرے انتظار میں رہتی تھی، جو تیرا راہ دیکھتی تھی، جو تجھے مبارکیں دیتی تھی، آج شاید وہ ہوتی تو تجھے کتنی خوشی ہوتی۔ آج تو اپنے بیٹے کی منگنی اور شادی پہ تجھے تیری ماں نظر نہیں آتی تو رونے لگ جاتا ہے، کاش کہ میری بیٹے بیٹیوں کی خوشیوں میں میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا تو کتنی خوشیاں زیادہ ہوتی۔ تو یہ ہے ماں باپ کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب دولت ہاتھ سے نکل جائے، تو اس وقت کوئی قدر نہیں ہوتی جب دولت سامنے ہو، پتہ ہے نا، جب کوئی قیمتی چیز انسان کے پاس ہو تو کوئی قدر نہیں ہوتی، کہتا ٹھیک ہے بس، جب وہ دولت چلی جائے تو اس وقت بندہ کہتا ہے کتنی رونق تھی، کتنا وہ ہمارے پاس تھے تو کیا تھا، اب وہ نہیں تو اب تو ہر طرف سنج ہے، ویرانی ہے۔ تو پہلے ہی قدر کر لو، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ان سے دعائیں کرواؤ، ان کے ہاتھ پکڑ کے کہو ابو کہو میرے لیے اپنے رب سے کچھ کہہ دو، اللہ میرے لیے خیر نازل کر دے، تو اپنے باپ سے کہہ دو، اپنی امی سے کہہ دو۔ اگر اب دنیا سے دونوں چلے گئے ہیں تو اب ان کے لیے جو ان کی اپنی ماں کی بہن ہے، اپنی خالہ، اس سے اس نے سلوک کر، خالہ ماں کے درجے پر، باپ کے بھائی کی خدمت اپنے چاچو کی کر، اگر وہ بھی نہیں تو باپ کے دوستوں سے کر، اگر ماں نہیں تو ماں کی بہن خالہ، اگر خالہ بھی نہیں تو ماں کی سہیلی سے اس نے سلوک کر۔ یہ ہے فضیلت والی باتیں۔ اللہ سے دعا کرو، اگر جن کے ماں باپ دونوں دنیا سے رخصت ہے تو ان کے لیے قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، اور بعد میں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اکثر اوقات جب عید کا موقع ہوتا ہے تو باپ نہ ہو تو باپ کی وہ شفقت، وہ پیار، وہ بچپن میں دیے ہوئے پیسے، وہ عیدی، وہ چیزیں یاد آتی ہیں، اور انسان بڑا ہی بے شک عمر والا ہو تو اس کو وہ وقت یاد آتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ شادی کا موقع ہو، گھر میں سارے رشتہ دار موجود ہیں، کھانے پک رہے ہیں، لیکن گھر کی رونق بننے والی ماں بھی نہیں تو باپ بھی نہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں، تو دعا کرو، یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، ماں اور باپ، ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، ان کی خدمت کرو، اپنی ضرورت رہتی ہے تو رہ جائے، ماں کا سوٹ لے کے آؤ، ماں کے پیروں میں جوتا نہیں تو نیا اچھا لے کے آؤ، ماں کے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ماں ضرور کہے پتر مینوں خرچے دی لوڑ ہے، مینوں پیسے دے، باپ کبھی نہیں کہے گا پتر مینوں پیسے دے، کبھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں میرے بیٹے کے پاس ہیں یا نہیں، وہ تنگ نہ ہو، لہٰذا ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی جیب میں خرچ ڈال دیا، ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے ان کی جیب میں پیسے ڈال دیا کرو۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے عبادت جو رب کو راضی کرتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ قدم رکھنے لگے تو فرمایا آمین۔ جبریل امین بد دعا کر رہے تھے، حضور جس کی زندگی میں ماں اور باپ دونوں یا ایک ہون میں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، جبریل واقعی تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو لہذا جو نوجوان اپنے والدین کے آگے اونچی بولتے ہیں اور کہتے ہیں جا کام کر، یہ سارا کچھ تو میں نے بنایا تو یہ اب میں تجھے دے دوں، خیال کر تو بھی باپ کا ہے، تیری دولت بھی تیرے باپ کی ہے، تیری ماں کی ہے، تو کیا لگتا ہے اپنے ماں اور باپ کے آگے اونچی آواز سے بولنے والا؟ تیری کیا ہمت؟
قرآن نے تجھ کو روک دیا ہے، ٹوک دیا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی اچھی اصلاح کرو، جو اچھی اصلاح کر کے اپنے دل میں ایسا پیار رکھے گا، بے ادبی نہیں کرے گا، تو یقیناً ایسے بندے کے ساتھ اللہ بڑا ہی پیار کرے گا اور اس کو معاف بھی کرے گا۔ ربکم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو قرآن و حدیث کے حقوق اللہ نے بیان کیے نا، حقوق، یہ حقوق العباد میں سے پہلا حق ہے ماں باپ، باقی سارے حقوق بعد میں، بھائی کا، بہن کا، رشتہ داروں کے، محلے دار، بستی والے، مسلمان، ان کے حقوق ہیں۔ تو یاد رکھو حقوق العباد کی کوتاہی، انسان جتنا بھی نمازی ہو، یہ نہ سمجھنا اب نماز نہیں پڑھنی، نماز، روزے، جمعے، یہ سارا فرض ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری سائڈ، برقے کی دوسری سائڈ ہے، اب آ گیا تیرے ماں، تیرا باپ، بہن، بھائی، رشتہ دار، مسلمان، ان کے ساتھ تیرا کیا رویہ ہے؟ اگر ادھر کوتاہی ہو گئی تو پھر بھی جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔